دہر کا وقت تھا معصوم کلیاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب، اس جمعے کے بیان میں اسوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیش کیا گیا تھا، جس میں یہ بات بتائی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے وقت کی وہ عظیم ترین نفوس ہیں، وہ مقدس ترین ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کے لیے وقف کر دی تھی. انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا حصول اور آپ کی اطاعت کا مشغلہ انہوں نے اپنا لیا تھا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظیم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے. اسی وجہ سے اللہ جل جلالہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سند رضا جاری فرما دی اور فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے صحابہ کی جماعت کو حزب اللہ فرمایا کہ میری جماعت ہے اور یہی کامیاب ہے. تو آج کے اس خطبے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مبارک تذکرہ سجایا گیا ہے اور لڑیوں میں پرویا گیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں سے کچھ واقعات عشق و عقیدت اور محبت کے آپ کے حضور پیش کیے جائیں گے، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عقیدت اور محبت اور صدق و وفا کا کچھ حصہ اللہ رب العالمین اس تذکرے کی بدولت ہمیں بھی نصیب فرمائے. سن 6 ہجری چل رہا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے نکلے، لیکن راستے میں قریش نے روک دیا اور کہا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس وقت بیعت رضوان لی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احوال لینے کے لیے روانہ فرمایا. ان کی شہادت کی خبر یہاں مشہور ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پہ بیعت علی الموت اس وقت لی، اور کہ یا تو ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لے کر رہیں گے یا خوشی خوشی موت کو اور شہادت کو اپنے سینے سے لگا لیں گے. اس واقعے کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس واقعے کی خبر جب مکہ کے کفار تک پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشاورت کی اور کہا کہ اگر مسلمانوں نے جنگ چھیڑ دی تو ہمارے لیے ان کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو عروہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے ذرا مذاکرات کے لیے جانے دو، میں جا کر دیکھ کے آتا ہوں کہ معاملات دراصل ہیں کیا. تو عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. وہ تشریف لائے، لیکن آ کر انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت و عقیدت اور صدق و وفا کا جو منظر وہاں دیکھا وہ ناقابل بیان تھا. وہ ایک ایسا منظر تھا کہ عروہ خود فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے قیصر و کسریٰ اور حبشہ کے درباروں میں گیا، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے دیکھے ہیں، لیکن کسی دربار میں بھی محبت اور عقیدت کا وہ منظر مجھے نہیں دکھا اور نظر نہیں آیا جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کیا. یعنی کہ ایک بہت بڑا مجمع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. وہ اپنی گفتگو میں مشغول ہوتے، آوازیں بلند ہوتی. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرماتے کہ مجمع پہ سناٹا چھا جاتا، آوازیں بند ہو جاتی جیسے کوئی ہے ہی نہیں. لوگ مکمل توجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سننا شروع ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم ارشاد فرما دے تو ہر ایک آگے سے آگے بڑھ کے اس حکم کو پورا کرنے کے اندر کوشش میں لگ جاتا کہ یہ سعادت میرے نصیب میں آ جائے، یہ کام میں کر کے دکھاؤں اور میں انجام دوں کہ اس کام کے کرنے سے میری زندگی بدل جائے، زندگی بن جائے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک یا بلغم اگر نکلتا تو صحابہ اس کو نیچے نہ گرنے دیتے، اس کو اپنے ہاتھوں پہ مل لیتے، اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے برکت کے لیے۔ ایسے ہی جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے تو دوران وضو جو بھی پانی استعمال ہوتا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے پاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پانی کا ایک استعمال شدہ پانی کا ایک ایک قطرہ اپنے پاس محفوظ کر لیتے، اپنے جسموں پر اپنے چہروں پر مل لیتے، باقاعدہ اس پر جو ہے وہ لڑائی تک نوبت آنا شروع ہو جاتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بال ٹوٹتا، سب اس کو محفوظ کرنے کے لیے آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی گفتگو ارشاد فرماتے تو سب کے سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف محو سماعت بن جاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ اگر جسم سے نکلتا تو اس معطر پسینے کو سب کے سب اپنی بوتلوں میں جمع کر لیتے اور خوشبو کے لیے اسے استعمال کیا جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر عروہ بن مسعود وہاں سے واپس لوٹ آئے اور کفار مکہ کو کہا کہ خدا کی قسم یہ منظر میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نہیں دیکھا۔ یہ تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور عقیدت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہی محبت اور عقیدت ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک واحد حل ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے جگمگا دیں اور پر نور بنا دیں۔ اسی طرح قرآن کریم مختلف مقامات پر جگہ جگہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تذکرے کو درمیان میں لاتا ہے اور ان کی تعریف اور توصیف فرماتا ہے۔ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے پر آ جائیں تو بہت سخت ہیں، شدید ہیں۔ رحماء بینہم، اور جب آپس میں کوئی معاملہ کرنے کا وقت آئے تو ان سے زیادہ محبت کرنے والا، رحم دلی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، ایثار دکھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں آپ کے حضور پیش کر دیا، آپ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اشداء علی الکفار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قیدیوں کے اندر جتنے لوگ بھی آئیں زیادہ تر ہمارے مسلمان لوگوں کے، مسلمان صحابہ کے رشتہ دار ہیں، تو ہر مسلمان صحابی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کر ڈالے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہیں، شفیق ہیں، نرم دل ہیں، مہربان ہیں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں سکون حاصل کرتے ہیں، ایک اور دوسرے کے لیے آپس میں محبتیں تقسیم کرتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ حسنہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے۔ ہمیں بھی اس اسوہ حسنہ کے اوپر آنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار ایک انتہائی بہترین خاصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایثار کیا ہے کہ ایک چیز کی مجھے بھی ضرورت ہے، میرے مسلمان بھائی کو بھی ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت ختم کر دوں، قربان کر دوں، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دوں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورۃ الحشر میں اللہ نے باقاعدہ تعریف فرمائی ایک صحابی کے اس وقت عمل کی جبکہ وہ ایک مہمان کو اپنے ساتھ رات کے وقت اپنے گھر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے تو وہ صحابی ان کو جب اپنے گھر لے کے گئے تو گھر میں کھانے کے لیے صرف اتنا تھا
کہ بچے کھا سکتے تھے، بڑے اس کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو صحابی نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم بھی بھوکی رہنا، مجھے بھی بھوکا رکھنا، اور بچوں کو بھی بھوکا سلا دینا، ہمارے مہمان کھانا کھا لیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، ان کا پیٹ بھر جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جنہیں میں اپنے گھر لے آیا ہوں۔ تو ان صحابی رسول نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد جب صبح تشریف لے گئے نماز کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے استقبال فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری رات کی میزبانی اللہ کو بڑی پسند آئی۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر کے بعد جب کہ مسلمان زخمی جو ہیں وہ ایک جگہ موجود تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے کہ میں اپنے چچا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پانی لے کر ان کے قریب پہنچا، تو پانی کی پیاس شدت کے ساتھ انہیں لگ رہی تھی، البتہ جان بالکل نکلنے والی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے چچا سے پوچھا چچا پانی پلاؤں، تو فرمانے لگے کہ ہاں ہاں جلدی پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ پانی کے لفظ سنتے برابر والے زخمی نے پانی پکارا، تو چچا نے کہا کہ نہیں، پہلے ان کو پلا دو، مجھے بعد میں پلانا۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچا تو ان سے آگے والے زخمی نے پانی مانگا، پانی طلب کیا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آگے والوں کو پلاؤ، مجھے بعد میں پلانا۔ جب میں آگے والوں کے پاس پہنچا ان کا انتقال ہو گیا تھا، جب میں بیچ والے کے پاس پہنچا وہ بھی اللہ کی طرف رخصت ہو چکے تھے، اور جب آ کر اپنے چچا کو دیکھا تو ان کی قضا بھی پوری ہو چکی تھی، ان کا وقت بھی مکمل ہو گیا تھا۔ دونوں اشخاص بھوکے پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے بھائی کو پانی پلانے کی وجہ سے خود پانی پینا گوارا نہ کیا۔ یہ ایثار ہے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اسوہ حسنہ ہے، طریقہ زندگی ہے، طریقہ حیات ہے، کیسے زندگی کے اندر اپنا گزر بسر کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اعلیٰ صفات اور اجلال سب کا سب رب کریم ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمیں بھی صحابہ جیسی پاکیزہ زندگیاں اللہ رب العالمین گزارنا نصیب فرمائے۔ حاضرین اور سامعین جتنے بھی یہاں موجود ہیں، سب کے سب کو اللہ رب العالمین دین اور دنیا کی تمام سعادتیں اور برکت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔